یہ تو بڑی واضح انڈیکیشن ہے پروجیکٹ عمران خان کلوز ہو رہا ہے، اس لیے کہ جن کے سہارے آپ آئے تھے اب وہ آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ یہ خبر بتائیں کہ عمران خان کو دھرے مارے جا رہے ہیں، عمران خان کو کھانا نہیں مل رہا، وہ سوکھ کے کانٹا ہو رہے ہیں، سارے کے سارے تھم نیل بنائیں گے، اس لیے کہ عمران خان کی مشکلات سے ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے وہ اس قدر بے مہار قسم کا ہے، اس کو عمران خان بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بزنس مینوں سے پوچھا گیا آپ کے خیال میں پاکستان میں کاروباری مواقع یا کاروبار کے مواقع بہتر ہوئے ہیں یا برے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے اتنے برسدائیوں کے بعد، جیسے ہی اس کا آغاز ہوگا آپ سب کو یقین کرنا ہے کہ پاکستان جیت چکا ہے۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج ہم 4-5 ایشوز پہ بات کریں گے۔ 3 بڑے ایشوز بھی ہیں کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی 29 سال کے بعد ہونے جا رہی ہے، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اور ٹیم کوئی بھی جیتے پاکستان کی جیت ہی جیت ہونی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گیلپ سروے آیا ہے اور یہ بھی اچھی خبر پاکستان کے لیے کہ بزنس مین کا کانفیڈنس پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو کاروباری افراد ہیں ان کے کانفیڈنس میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ کیا وجوہات ہیں اور یہ کتنی اچھی خبر ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر جو پابندی غیر اعلانیہ طور پہ لگائی گئی ہے، پی ٹی آئی اس پہ بڑی سیخپا ہے، اور فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی یہ توہین عدالت بھی ہے، تو یہ کیوں لگی ہوگی اور کیا اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ فنکار ہیں لکی، ان کو پنجاب حکومت نے 25 لاکھ کا چیک دیا ہے۔ فنکاروں کو اس طرح کی اعانت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گوادر میں کتاب میلہ ہوا ہے اور آف آل پلیسز وہاں پر اتنا انٹرسٹ ہے، کتنا انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ 28 لاکھ کی کتابیں لوگوں نے خریدی ہیں۔ پتہ نہیں باقی صوبوں میں کتنا انٹرسٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ بزنس مین کے حوالے سے جو بڑی اچھی خبر آ رہی ہے سامنے کہ گیلپ نے ایک سروے کیا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ گیلپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سروے میں کیا کہا ہے۔ نہیں 2-3 مجھے چیزیں بتانے دیں کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے گیلپ ایک پرانی کمپنی ہے، یہ اس نے پہلے دفعہ یہ کام نہیں کیا، وہ ہر حکومت کے دور میں سروے ہوتے ہیں، یہ 14واں ایڈیشن ہے گیلپ کے سروس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف کسی پاپولیشن سائز اور سیمپل سائز آپ نے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگوں کو شامل کیا گیا اس سروے میں۔ یہ جو سروے ابھی آیا ہے اس میں 30 اضلاع کو شامل کیا گیا، کتنے کاروباری حلقوں سے، چونکہ یہ کاروبار سے متعلق تھا، 482 سے زیادہ کاروباری حلقوں سے رابطہ کیا گیا، یونین سے رابطہ کیا گیا، افراد سے رابطہ کیا گیا، اس کے بعد یہ سروے مرتب کیا گیا۔ اور اس کی تمام سروے جو ہے نا، بیسیکلی سروے کوئی بالکل 100% حقیقت نہیں بیان کر دیتا، سروے انڈیکیشن بیان کرتا ہے، سروے رستہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی اکانومی اس ٹائم کس جانب جا رہی ہے۔ تو اس سروے میں جو خوشائن بات یہ ہے وہ یہ کہ انویسٹر کا کانفیڈنس بہرحال بحال ہو رہا ہے، اس کی مختلف طریقوں سے انہوں نے بائیفرکیشن کی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اس سے پہلے ہم کیا سن رہے تھے کہ ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، ملک سری لنکا بننے والا ہے، حالات بہت خراب ہیں، باہر سے ریمیٹنس نہیں آئیں گی، لیکن اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ موجودہ حکومت نے 1 سال میں اچھا کام کیا۔ باہر جو پاکستانی ہیں انہوں نے زیادہ ترسیلات زر بھیجی، ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، پرائسز کی بڑھنے کی جو ہے وہ رفتار کم ہو رہی ہے، ویلوسٹی آف منی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹاک مارکیٹ جس طرح بیہیو کر رہی ہے وہ بڑا پازیٹیو مینر ہے۔ یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ دنیا میں جس کسی نے بھی کسی اچھی مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہو تو پاکستان ان کے لیے بہت اچھے انڈیکیٹر فراہم کر رہا ہے، اور اس بات کا ثبوت آج گیلپ نے بھی دیا ہے۔ بالکل۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں جی، جو ملکی حالات ہیں ان کے حوالے سے صحافیوں کی اپنی رائے ہوتی ہے، سیاستدانوں کی اپنی رائے ہوتی ہے، اپوزیشن کی ظاہر ہے کہے گا برے حالات ہیں، حکومت کہے گی بہت اچھے حالات ہیں، لیکن جو بزنس مین ہوتا ہے نا، بزنس مین سے زیادہ امپورٹنٹ کسی کی رائے نہیں ہوتی، کیونکہ بزنس مین ہوتا ہے شروٹ، اس کو اپنے کاروباری نفع سے غرض ہوتی ہے۔ اگر وہ جو اپنی رائے بناتا ہے نا، اس کی زندگی موت کا سوال ہوتا ہے، وہ رائے اتنی صحیح ہونی چاہیے، وہ حقائق پہ مبنی ہونی چاہیے، اس کی بالکل امپیریکل انالیسس کرتا ہے، اس میں کوئی رائے ڈومیننس نہیں ہوتی، باعث نہیں آتا، سیاسی مفاد تو اس میں سیاسی مفاد نہیں ہوتا، اس کی رائے ہے۔ تو یہ بزنس مینوں کا سروے کیا گیا، بزنس مینوں سے پوچھا گیا آپ کے خیال میں پاکستان میں کاروباری مواقع یا کاروبار کے مواقع بہتر ہوئے ہیں یا برے ہوئے ہیں،
ان میں سے 55% لوگوں نے کہا کہ بہتر ہوئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں. جب 45% لوگوں نے کہا تھا کہ بہتر ہوئے ہیں, تو گویا یہ بزنس مینوں کی نپی تلی رائے ہے کہ پاکستان میں بزنس کی اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں. اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے, کیونکہ یہ کوئی اور دعویٰ نہیں کر رہا, یہ بزنس مین اپنی پوری ریسرچ کے بعد اور اپنی پوری سمجھ بوجھ کو استعمال کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ اسٹاک مارکیٹ میں دیکھیں تو کوئی تقریباً 1300-1400 پوائنٹس کا میں دیکھ رہا تھا کہ اضافہ ہو چکا ہے. شاید یہ خبر بھی آئی ہے تو اس کے بعد سے لوگوں کو پتہ چلا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں, بڑی انڈسٹریز ہیں, وہ بہتر ہے. نشاط ہے پاکستان میں, لکی سیمنٹ ہے, ان کے شیئرز میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ بڑھ رہے ہیں. جو پاکستان کی آئل ایکسپلوریشن کی ہے, اٹک ریفائنری ہے, پی ایس او ہے, ان سب کی پرفارمنس اسٹاک مارکیٹ میں دیکھیں بہتر ہے. مجھے اس میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ظاہر ہے آپ پازیٹیو بات بتا رہے ہیں, گیلپ کا سروے بہت پازیٹیو ہے پاکستان کی بزنس کلاس کی جانب سے, لیکن چیمپئنز ٹرافی جیسا ایونٹ جب پاکستان میں ہو رہا ہے تو کیا یہ اس کے اندر ایڈ کرے گا اس پازیٹیوٹی میں, اکنامک پازیٹیوٹی کی بات ہوتی ہے؟ ایبسولوٹلی. چیمپئنز ٹرافی دیکھیں 29 سال بعد پاکستان میں ایونٹ ہو رہا ہے. اس سے پہلے 1996 میں پاکستان نے ورلڈ کپ ہوسٹ کیا تھا. یاد ہے جب سری لنکا ورلڈ کپ جیتا تھا, بے نظیر بھٹو گئی تھیں اور انہوں نے رانا تنگا کو وہ ٹرافی پیش کی تھی ہماری, اور بڑی عزت اور آنر کی بات تھی کہ لاہور میں فائنل ہوا تھا ایک ورلڈ کپ کا. اب یہ ورلڈ چیمپئن ٹرافی جس میں پوری دنیا کی ٹاپ ٹیمز آئی ہیں, پاکستان سوائے انڈیا کے جو اپنی وجوہات کی وجہ سے نہیں آئی, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت مثبت امیج کا باعث بنے گا. ظاہر ہے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں جو اسپیکٹیٹرز بھی ہیں, کمنٹیٹرز بھی آ رہے ہیں, جرنلسٹ بھی آ رہے ہیں, کھلاڑی بھی آ رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ یادیں لے کے جاتے ہیں, وہ آ کے پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج دکھاتے ہیں کہ یہاں حالات نارمل ہیں, یہ پاکستان کوئی حالت جنگ میں نہیں ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے برا ماحول ہو. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نا, سعودی عرب میں 2034 کے ورلڈ کپ کی بڈ کی گئی اور وہ کامیاب ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بہت بڑا بزنس کا بوم آ رہا ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے اسپورٹنگ ایونٹس بڑے بڑے کروائے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں, وہ اس ملک کی اسٹیبلٹی, اس کی اکانومی, اس کی لا اینڈ آرڈر, اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اچھا, آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ظاہر ہے کرکٹ کے فینس کی سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہے کہ پاکستان میں کہ پاکستان کیسا پرفارم کرے گا, محمد رضوان کیسا پرفارم کریں گے, فخر زمان کے ساتھ اوپن کون کرے گا, ہماری بالنگ کیا اس طرح کرے گی, کیا ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے, کیا ہم فائنل میں پہنچ جائیں گے, کیا ہم چیمپئنز ٹرافی کو اٹھا لیں گے, فتح کا جشن منائیں گے. یہ میرے خیال میں موجودہ حالات کے تناظر میں سیکنڈری بات ہے. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے اتنے برسدائیوں کے بعد. پاکستان جس دن یہ چیمپئن کل شروع ہوگی, جیسے ہی اس کا آغاز ہوگا, آپ سب کو یقین کرنا ہے کہ پاکستان جیت چکا ہے. بالکل. اور دیکھیں کہ پتہ نہیں کون سا کھلاڑی چلتا ہے یا نہیں چلتا, لیکن محسن نقوی چل چکا ہے. ہاں, کیونکہ اسٹیڈیم بن چکے ہیں, پاکستان میں انعقاد ہو گیا ہے. صرف محسن نقوی کا کریڈٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں, میں لیکن ویسے بات کر رہا ہوں جو کھلاڑی چلے ہیں ان میں دیکھیں آپ رمیز راجہ بھی شامل ہے, جو چیئرمین ہے, خود محسن نقوی نے بھی کہا تھا کہ ان کا بھی کریڈٹ ہے کہ یہ ماحول سازگار بنایا گیا. جب نجم سیٹھی صاحب پی ایس ایل پاکستان لے کے آئے تو اس کے بعد جن کو عمران خان صاحب نے اس وقت ریلو کٹے کہا تھا, وہ آئے, اس کے بعد ماحول بنا. پی ایس ایل کے باقی کھلاڑیوں نے اپنے ملک جا کے بتایا کہ پاکستان نارمل ملک ہے. پھر اس کے بعد کرکٹ واپس آئی. 2010 میں جب پاکستان میں کرکٹ کا جنازہ نکل گیا تھا, جب لاہور میں سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد سے پاکستانی تماشائی اور کئی لوگ میرے سمیت سوچ رہے تھے کہ ہم اپنی زندگی میں پاکستان میں کرکٹ کو واپس نہیں دیکھ سکیں گے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے, احسان ہے کہ اب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ آئی ہے, اور بڑی بڑی ٹیمز, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, بنگلہ دیش اور انڈیا کے علاوہ ساری ٹاپ کی ٹیمز, ویسٹ انڈیز, سب پاکستان پہنچ چکی ہیں, سب پاکستان میں موجود ہیں. اور چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے, اور 19 کو پہلا میچ ہے, اور جو پاکستان انڈیا کا بڑا انکاؤنٹر ہے وہ سنڈے کو ہوگا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کے حوالے سے بات نہ کریں تو بات تو مکمل ہوتی ہی نہیں ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اسی لیے سنتے ہیں کہ خان صاحب کا ذکر کہاں آ رہا ہے, حق میں آ رہا ہے, مخالفت میں آ رہا ہے, یہ سیکنڈری بات ہے, لیکن ذکر ضرور کرنا ہے. خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں, کوئی بات چیت نہیں کر رہا, اور فیصل چودھری نے بھی کچھ اس حوالے سے کہا کہ ملاقات نہیں کرنے دیے جا رہے. چکر کیا ہے بھائی؟ جی بالکل, ان سے ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں. اچھا, یہ جو گزشتہ 6 ماہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب سے کم از کم اس چیز کا لیوریج بھی حکومت اور ریاست استعمال کرتی ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی قیدی اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنے خان صاحب ہیں. خان صاحب کے آرٹیکل اکانومسٹ میں چھپے, دنیا کے اخبارات میں چھپے, ان کے خط نکلتے ہیں, خط چھپ رہے ہیں.
میرا خیال ہے پھر خطوط کا جو یہ سلسلہ اتنا طویل ہوا ہے نا، اس کے بعد سے پھر ان کا کہا گیا کہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے خان صاحب کو. اب خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، تو فیصل چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ملاقاتیں بند کروا دیں گے، میں تو وکیل ہوں اور یہ توہین عدالت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میں ان کا وکیل ہوں، تو ہم وکیل سے کلائنٹ کو ملنے دیا جائے. مگر یہ میرا خیال ہے اس کا سلسلے کا وہ ہے، جب آپ کو پتہ ہے جب پاکستان میں اس 80 سمٹ ہو رہی تھی، اس دوران بھی عمران خان صاحب کا رابطہ بند کر پارٹی سے کر دیا گیا اور سکون سے کانفرنس ہوگی. اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی اس طرح کا کروشل میرا خیال ہے چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے پاکستان میں، تو اس وجہ سے بھی خان صاحب کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا گیا کہ سکون سے چیمپئنز ٹرافی ہو جائے. اچھا، نون لیگ والے تو کہتے ہوں گے کہ یہ چیمپئنز ٹرافی 5 سال تک جاری رہے. اچھا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کی باہر آنے میں سب سے بڑی چیز مانے کیا ہے، کس وجہ سے؟ ورنہ پولیٹیکل لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ آ جاتے ہیں. مجھے 2-3 باتیں لگ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو بڑی واضح انڈیکیشن ہے پروجیکٹ عمران خان کلوز ہو رہا ہے، ہر طرح سے بند ہو رہا ہے. لیکن اور اس کے بعد عمران خان ہو سکتا ہے کہ بنی گالا وغیرہ میں آ جائیں، ان کو وہاں پہ کہ یہ سہولت مل جائے کہ وہ نہیں، لیکن دوبارہ پالیٹکس میں آنا، برسر اقتدار آنا، یہ خواب ہے. اس لیے کہ جن کے سہارے آپ آئے تھے اب وہ آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور بالکل صحیح ریزننگ ہے ان کے پاس، وہ کیوں آپ کے اوپر اعتبار کریں. دوسرا مسئلہ اسی پہ ایک بات، چونکہ بات ہی اس سے ملتی ہوئی ہے، کل عمر ایوب صاحب نے کہا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، ریاست کو ان کے تجربے سے سیکھنا چاہیے. تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اصل میں اسی تجربے سے ریاست نے سیکھا ہے. اصل میں وہ تجربہ صحیح لفظ نہیں ہے، اس تلخ تجربے سے سیکھنا چاہیے. اچھا، دوسرا جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے. وہ اس قدر بے مہار قسم کا ہے کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ انہیں اس کو عمران خان بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. جس طرح کی وہ کیمپیننگ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، اچھا یہ کوئی بھی ریاست برداشت نہیں کر سکتی. اور مجھے اس سوشل میڈیا کو جو ٹرول فیکٹری ہے، ٹرول بریگیڈ ہے، اس کو عمران خان کے بارے میں کوئی پازیٹیو خبر نہیں چاہیے. آپ یہ خبر بتائیں کہ عمران خان جیل میں صحت مند ہے، کوئی یوٹیوبر اس کو جناب نہیں اپنا تھمب نیل بنائے گا. آپ یہ خبر بتائیں کہ عمران خان کو درے مارے جا رہے ہیں، عمران خان کو کھانا نہیں مل رہا، وہ سوکھ کے کانٹا ہو رہے ہیں، سارے کے سارے تھمب نیل بنائیں گے. اس لیے کہ عمران خان کی مشکلات سے ان کا کاروبار چل رہا ہے اور ان کو عمران خان سے کوئی غرض نہیں ہے. تو خان صاحب کو خود یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ کی جو باہر آنے میں ایک بڑی رکاوٹ آپ کا سوشل میڈیا ہے. جو جرائم ہے وہ الگ بات ہے. اچھا، سوشل میڈیا سب برائی نہیں ہے مہار صاحب. اسی میں مجھے یاد آیا کہ سوشل میڈیا، چلے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے تھے، لیکن میں کہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلی کہ جی ایک اسٹیج کے فنکار ہیں لکی، ان کے حوالے سے کہ وہ بری حالات میں بیمار ہیں اور ان کو مالی امداد کی ضرورت ہے. تصویر بھی کل دیکھ رہا تھا کہ عظمیٰ بخاری ان کے پاس پہنچی ہیں اور 25 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہ سوشل میڈیا نے کیمپین چلائی تھی اور میں دیکھ رہا تھا ویسے ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ پرانے زمانے میں جس طرح برتن رکھتے تھے، جس طرح کی دیواریں ہیں، جس طرح کے ان کے گھر کے حالات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑے فنکار ہیں لیکن ان کے حالات اچھے نہیں تھے. بہرحال پنجاب حکومت نے ان کو کوئی چیک دیا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ فنکار برادری ظاہر ہے پاکستان میں کوئی فن کے حوالے سے موافق ایٹماسفیئر ہی نہیں ہے. تو یہ صاحب جو ہیں یہ ظاہر ہے کامیڈی کرتے تھے اور ان کا علاج کے پیسے نہیں تھے، اور زیادہ تر فنکاروں کے یہی حال ہے. اور 25 لاکھ دیے عظمیٰ بخاری نے کل. بلکہ وہ جو 2 تھیٹر ہیں جہاں پہ کوئی بہت اخلاق باختہ قسم کے بھی ڈرامے لگتے ہیں، وہاں کا بھی وزٹ کیا اور انہوں نے کہا یہاں پہ ہم فیملی تھیٹر بنائیں گے. بہت اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہونی چاہیے. لیکن یہ جو پیسے دیے گئے نا، یہ اگر کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے، عظمیٰ بخاری نے یا مریم نواز نے احسان کیا ہے، تو وہ ایک تقریر سن لیں. تقریر یہ ہے کہ امان اللہ خان کامیڈی کے کنگ تھے، بہت بڑے آدمی تھے، سارے کامیڈین جو ہیں ان سے سیکھے ہوئے ہیں، اور ان کے سب سے عزیز شاگرد جو ہے نا وہ سہیل احمد عزیزی تھے. امان اللہ خان کے انتقال کے اوپر ایک تقریب ہوئی، پی ٹی آئی کا زمانہ تھا، فیاض چوہان صاحب جو ہیں وہ وزیر اطلاعات تھے. تو انہوں نے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا. اچھا، پھر جب اعلان کی اس تقریب میں سہیل احمد کو بھی بلایا گیا اور فیاض چوہان نے جو جس حقارت سے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں ان غریب فنکاروں کی مدد کی جائے، بیچارے اس طرح کی کوئی بات کی. اس کے بعد سہیل احمد کو بولنے کا موقع دیا. آپ سارے لوگ اگر نیٹ پہ تلاش کریں تو وہ آپ کو تقریر مل جائے گی. اتنی بے عزتی کی سہیل احمد نے.
حالانکہ ان کی ہوتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم امان اللہ خان کے بارے میں اس طرح کی بات کرو. 5 لاکھ دے کے یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے احسان کیا جس نے ساری عمر اس ملک کے لوگوں کو ہنسایا. تو یہ بہت ہی غلط بات تھی. تو یہ بھی پنجاب حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یہ ان کا فرض ہے, یہ احسان نہیں ہے. وہ اس ملک کا اثاثہ ہے, ہاں, فن کا, آرٹس کا. کسی فنکار بھی ایک ملک کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ آپ کے فن کی ترویج کرتے ہیں اور آپ کے ملک کی پہچان بنتے ہیں باہر بھی جا کر. تو یہ بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک اور بات بھی ادب سے یاد ہے, ساری ادبی چیزیں آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ گوادر میں کتاب ملا ہوا اور ان یوزول سکسیس, یعنی بہت کم لوگ ایکسپیکٹ کریں گے کہ گوادر میں اتنے بک ریڈر ہوں گے, بک کے انتھوزسٹ ہوں گے کہ انہوں نے 28 لاکھ کی وہاں کتابیں خریدی ہیں. تو یہ بڑی خوشائن سی بات ہے کیونکہ کتاب کا کلچر تو اب پاکستان کے بڑے شہروں میں معدوم ہوتا نظر آ رہا ہے. لوگ موبائل فون دیکھتے ہیں اور سارا, کیا سگنل کی کمی کی وجہ سے وہاں لوگ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں؟ بھائی بلوچستان کے حوالے سے کوئی خبر مثبت آتی ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بدقسمتی سے وہاں پہ ہم نے ہنگامے, جنازے, دہشت گردی کے واقعات, PLA, مارنگ بلوچ, یہی کچھ سنا ہے. تو پازیٹیو خبر وہاں سے کم ہی آتی ہے جس میں ہم سب کا قصور ہے, ہم سب کا قصور ہے. یہ خبر جو ہے بڑے مزے کی خبر ہے. اسلام آباد, پنڈی میں, لاہور میں بک فیئر ہوتے ہیں, ان میں بہت زیادہ کتابیں نہیں بکتی. سچی بات ہے, اگر آپ ان بک فیئرز پہ جائیں زیادہ رش کھانے پینے کے سٹال پر ہوتا ہے, کتابوں پر کم ہوتا ہے یا کتابوں کے ساتھ تصویریں کھینچیں. لیکن ان بک فیئر کا فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے بکس بیچنے کو اور خریدنے کو فیشن بنا دیا, جو کہ بہت اچھی بات ہے. گوادر آف آل دا پلیسز, گوادر میں ہوا, ایک نجی تنظیم نے کرایا اور بہت ہی سکسیسفل ہوا, اور وہاں پر 28 لاکھ کی کتابیں خریدی گئی ہیں, جس میں سے 10 لاکھ کی اردو میں اور باقی 18 لاکھ کی انگریزی میں کتابیں. اس کا مطلب ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں. ہم نے جو ان کو مین سٹریم سے الگ کیا ہے تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے, اس میں ہمارا قصور ہے, ہماری حکومتوں کا قصور ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے یہ نہیں, ایسی ہزاروں خبریں آئیں اور ہم روز اس پہ بات کریں. تو سچی بات ہے کہ مجھے بے انتہا خوشی ہو. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.